کیا چادریں بھی تھیں یار رسول اللہ یا باقی اصحاب پیغمبر کی قبروں پر؟ یہ مزاروں پہ جو تم چادریں ڈالتے ہو کیا ان کو گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے جو ان پہ چادر ڈالتے ہو؟ میں نے کہا کعبے کو سردی لگی ہوئی ہے کہ 3 کروڑ ریال کو اس کے اوپر تم نے غلاف ڈالا ہوا ہے؟ 3 کروڑ ریال کا یہ جو غلاف ہے کعبے کا، میرے پاس خود اس کی اسٹیمیٹ رقم، میرے پاس خود بک موجود ہے جو سعودیہ کی گورنمنٹ نے چھاپی ہے۔ کتنا؟ 3 کروڑ ریال پاکستانی، 63 کروڑ روپیہ، 63 کروڑ روپیہ کعبے کے اوپر غلاف ڈالا، سردی لگتی ہے۔ اور جی یہ جتنی چادریں بڑی امام جا کے ڈالتے ہو اتنی غریبوں کی سر پہ دے دو، غریب بچیوں کا دوپٹہ ہو جائے گا۔ تو ساڑھے جڑے ہیں نا عام بندے، اور یار یہ بیچاروں کی تو چادر 100 روپے کی ہوگی، 200 روپے کی ہوگی نا، تو یہ جو کعبے کے اوپر تمہیں 63 کروڑ روپے کا غلاف ڈالا ہوا ہے، 63 کروڑ سے پورے ایک شہر کی عورتوں کے کپڑے آ جاتے ہیں۔ ذرا لاؤ، غریبوں کو دے دو، بچیوں کو دے دو، یتیموں کو دے دو، مساکین کو دے دو۔ یار اگر ڈالنا ہی ہے تو کعبے پہ مختصر سی چادر کا غلاف ڈال دو۔ بولا نہیں، جتنا بڑا گھر اتنی بڑی عزت والا کپڑا۔ میں نے کہا آیا نا، پتا چلا یہ سردی کے لیے نہیں ڈالا، عزت کے لیے ڈالا ہے۔ کس کے لیے ڈالا ہے؟ عزت کے لیے۔ اسی طرح قبر تو ملا کی بھی ہے، قبر تو تاجر کی بھی ہے، قبر تو ڈاکٹر کی بھی ہے۔ اب کیا پتا چلے ان میں سے ولی کون ہے؟ اس کے اوپر چادر ڈال دی تاکہ پتا چل جائے۔ باقیوں کی قبروں پہ آیا، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی چلو کوئی بات نہیں، لیکن ولی کی قبر پہ آیا، یہ قبر نہیں یہ مزار ہے، چادر ڈال کے بتا دیا، ہوشیار ہو گیا نا۔ یار مجھے ایک، ویسے میں نے غالباً کہیں پڑھا تھا یا کسی سے سنا تھا، چلو آپ کی نظر کر دیتا ہوں، یہ غلاف ڈالتے کیوں ہیں؟ چادر ڈالتے کیوں ہیں؟ صاحب نے کہا جناب یہ جو ہوتا ہے نا قرآن پاک کے اوپر غلاف، تو یہ غلاف اگر ڈلا ہو تو پتا چلتا ہے یہ عام کتاب نہیں، قرآن ہے۔ اور اگر کہہ دو نا کہ یار ادھر سے 5 10 15 کتابیں پڑھی ہوئی ہوں ادھر، ان میں ایک غلاف والا قرآن ہو، ایک آدمی ایسا ہو جو بے وضو ہو، اسے کہا جائے چل بھائی ادھر یہ کتابیں اٹھا، وہ باقیوں کو ہاتھ لگا دے گا، قرآن کو نہیں۔ ارے اس کو کیوں نہیں اٹھایا؟ یار دراصل میرا جسم پلید ہے، دراصل میرا جسم ناپاک ہے، میرا وضو نہیں ہے، اس لیے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو کہا تم ولی کے مزار پہ چادر کیوں ڈالتے ہو؟ میں نے کہا ہم بھی اسی لیے ڈالتے ہیں تاکہ قبریں تو سب کی ہیں، ادھر آنا جانا سب کا لگا رہتا ہے، چادر ڈال دو تاکہ وہاں پاک ہی آ سکے، پلید وہاں نہ آ سکے۔ تاکہ وہاں پلید، اونچا بول پلید، اور سونے گل مک گئی ہے، وہ مزارات پاک آندے جاندے نے، پلیتاں دا کوئی کم نہیں ہے، پلیتاں دا محمد کے غلاموں کا بولو محمد کے غلاموں کا کفن میلا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا پتا چلا مزار بنانا یہ نیا کام نہیں، یہ بڑا، اونچا بول، بڑا پرانا کام ہے۔ اچھا چلو یار آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا یہ احمد رضا بریلوی کے ماننے والوں نے مزار بنانے شروع کیے، یہ پہلے بھی تھے؟ ذرا پیچھے جاتے ہیں، یہاں سے تو کنفرم ہو گیا صدیق کا بھی مزار ہے، فاروق اعظم کا بھی مزار ہے، اور بنایا کس نے؟ علی نے۔ علی نے
گج کے بولو. کس نے؟ علی نے. اچھا آگے بڑھتے ہیں صاحب. اتنا پتا چل گیا. میں ایک نقطہ دے رہا تھا, شاید وہ ہاضمے آپ بہت سارے لوگوں کے کمزور ہوتے ہیں نا, تو اس لیے بس آگے بڑھ جاتے ہیں تاکہ ہاضمہ خراب نہ ہو جائے نا کسی کا. آگے بڑھتا ہوں. آؤ ذرا آگے جاتے ہیں. پہلی صدی, دوسری صدی, تیسری صدی, چوتھی صدی, پانچویں صدی, چھٹی, ساتویں. تو میں نے دیکھا حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ, میرے امام احمد, میرے امام میں اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر آئے. کس پہ آئے؟ مزار پہ آئے. وہاں کر فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی. تو فقہ شافعی میں رفع یدین درست ہے, فقہ حنفی میں رفع یدین جائز نہیں ہے. تو وہاں انہوں نے رفع یدین نہیں کیا. آپ کے ساتھ تھے آپ کے غلام, آپ کے ساتھ تھے آپ کے شاگرد. انہوں نے کہا واہ جی واہ امام صاحب, مسلک اپنا چھوڑ دیا آپ نے رجوع کر لیا ہے. کیا آپ نے بھی عدم رفع یدین والی روایات کو لے لی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو کہا صاحب ادھر آپ نے رفع یدین نہیں کیا, آپ ادھر رفع یدین کرتے تھے. آپ نے فرمایا جس امام کی مزار پہ میں آیا تھا نا, دراصل یہ اتنا بڑا ولی ہے, اتنا بڑا امام ہے کہ اس کی قبر پہ آ کے مجھے رفع یدین کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ اتنے بڑے امام کے سامنے اپنا طریقہ کیوں اختیار کروں, آج اسی کے طریقے پہ نماز پڑھتا ہوں. پتا چلا امام شافعی جیسے بزرگوں کا بھی عقیدہ ہے کہ قبر میں لیٹے ہوئے کو پتا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون کیا پڑھ رہا ہے. آگے بڑھیے. امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی مزار, حضرت امام بخاری, بسم اللہ, بستان المحدثین, امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ. امام بخاری آپ حضرت امام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یا علیہ السلام, سنی جو مرضی یہ کہہ دے, کیونکہ سنی علیہ السلام بھی کہے تو وہ نبی سمجھ کے نہیں کہتا, نبی کا غلام سمجھ کے کہتا ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام, حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں, ان کے مزار پہ جا رہا ہے کون؟ امام بخاری. کون جا رہا ہے؟ امام. پتا چلا یہ مزاروں پہ جانے والا کام نیا نہیں ہے صاحب, اور یہ مزار بننے والا کام بھی نیا نہیں ہے. بخاری کے سامنے بھی مزار تھا. اگر وہ مزار بنانا بدعت ہوتا, امام بخاری وہاں کبھی نہ جاتا, وہاں دعا کبھی نہ فرماتے. محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا اللہ اللہ. ذرا آگے بڑھو. حضرت امام ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے گئے عباسی خلفاء میں سے ایک خلیفہ شکار کے لیے نکلا, کتا اپنے ساتھ رکھا. ایک جگہ پر ہرن نظر آیا, ہرن نظر آیا, ہرن کے پیچھے کتا بھاگا. بھاگتے بھاگتے ہرن جا کے ایک قبر کے پاس چھپ کر بیٹھ گیا. ہرن جا کے بہ گیا, کتا دوڑ کے گیا نا, تو اس جو مزار کا آتا تھا نا, اتھو اگے نہ جاوے, چپ. بادشاہ اس کو شابہ شابہ کر رہا ہے, سمجھ آئیے. بادشاہ اس کو ایگری کر رہے, چل حملہ کر, پکڑ اس کو بیٹھے ہوئے, پر کتا آگے نہیں بڑھ رہا. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. یار ہرن کو بھاگنے میں تکلیف تھوڑی ہوتی ہے, وہ بھی بھاگ جاتا. چلو وہ نہیں بھاگا, کتا تو پکڑ لیتا. کتا ادھر نہیں جا رہا, وہ ادھر سے نہیں جا رہا. کتا ادھر نہیں جا رہا, وہ کتا مزار پہ نہیں جا رہا, وہ مزار سے نہیں جا رہا. واہ واہ واہ. آئے وہ ساتھی قومیں